اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فمن کلام لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ۔ سب سے پہلے جو موضوع دیا گیا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صلی اللہ محمد وآل محمد جو بہت ساری کتابوں من جملہ ارشاد القلوب کے اندر بھی موجود ہے، میں اس طرح کی مناسبتوں میں اس حدیث کو ضرور بیان کرتا ہوں، اور میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی دوسری حدیث بیان نہیں ہو سکتی کہ جس میں علماء اور ہادیان حق کی اس سے زیادہ تجلیل کی گئی ہو۔ یہ مدارس میں مشغول تدریس علماء کرام کے لیے بھی ہے، فارغ التحصیل ہو کے جانے والے عزیزوں کے لیے بھی ہے، اور مدرسے میں زیر تعلیم طلباء کے لیے بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح میں وہ پڑھ رہے ہوں، اور آپ حضرات کے لیے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اولاد نرینہ یا بچیوں کی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، سب اس حدیث سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ اور وہ حدیث ہے الا اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولكن یغبطہم الشہداء والنبیین لمنازلہم علی منابر من نور۔ میں تمہیں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں کہ جو نبی بھی نہیں ہیں اور شہدائے راہ حق میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن روز قیامت ان کو اللہ تعالیٰ ایسے نورانی ممبروں یا نور کے بنے ہوئے ممبروں پر ان کو مقام عطا فرمائے گا۔ ان کے مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ حسد ناپسندیدہ عمل ہے، رشک جس کو عربی میں تنافس بھی کہتے ہیں، غبطہ بھی کہتے ہیں، رشک کرنا، رشک یعنی کاش یہ مقام مجھے بھی مل جاتا۔ وہ حسد قابل مذمت ہے، رشک قابل تعریف ہے۔ قیل ومن ہم یا رسول اللہ، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں رسول بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا روز قیامت کی جس کو دیکھ کے علماء اور شہداء رشک کریں۔ فرمایا الذین یحببون اللہ الی عبادہ وَيُحَبِّبُونَ عِبَادَهُ إِلَى اللَّهِ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا کام یہ ہے، یعنی ان کے کام کے نتیجے میں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے یہ مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ پھر عرض کیا گیا، حاضرین میں سے ظاہر کسی نے کہا کہ لوگ اللہ سے محبت کریں، اس کی تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، انسان فطری طور پر محسن دوست ہوتا ہے۔ انسان جن خدا کی نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اگر ایک عالم دین اس کو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف متوجہ کرے گا، اس کو احساس ہوگا، خود بخود اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ خدا کو لوگوں نے کیا دیا ہے؟ خدا کیوں لوگوں سے محبت کرے گا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اس عمل کی وجہ سے
انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، وہ ان کا کام یہ ہوگا یامرون الناس فیاتمرون وینہون الناس فینتہون، ان کا کام یہ ہوگا وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور لوگ ان کی باتوں پر عمل کر کے نیک کام انجام دیں گے، وینہون الناس فینتہون، وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ برائی سے باز آئیں گے، امر بالمعروف کریں گے، لوگ معروف بجا لائیں گے، نہی عن منکر کریں گے، اس کے نتیجے میں لوگ منکرات سے دور رہیں گے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے خدا ان سے محبت کرتا ہے اور روز قیامت ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس مقام کو دیکھ کے انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جہاں سے آپ کو یہ مفہوم ملے گا۔ جامع اہل بیت کی مین گیٹ سے جب داخل ہوں، سامنے بالکل سامنے ایک کمرہ ہے، بائیں طرف پہلا نہیں دوسرا وہ شیخ صاحب کا تھا، 1986 میں جب آیا ہوں تو پہلا کمرہ میرا تھا، بالکل سامنے ایک کمرہ ہے، پہلے کچن تھا، اس کو ابھی وہ ایک چھوٹے سے وہ لائبریری میں تبدیل کیا گیا، اس کے اوپر یہ حدیث درج ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، وزنا دماء الشہداء بے مداد العلماء، وہ ترازو کے ایک پلڑے میں علماء کی سیاہی رکھی جائے گی اور دوسرے میں شہداء کا خون، لیکن وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں علماء کی، ابھی تو آپ کہیں کہ آج کل تو کوئی سیاہی نہیں ہے، پھر کیا اشارہ ہے کہ یعنی علماء کا کام، علماء کی سیاہی، وہ اپنے قلم سے دین کی جو خدمت کرتے ہیں اس کی اہمیت راہ خدا میں اپنی جان آفرین سے سپرد کرنے سے زیادہ ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے اور اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، یہ جو حدیث ہے کہ اذا مات ابن آدم، اولاد آدم جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں ہوتی ہیں جو اس کے کام آتی ہیں۔ نمبر 1 وہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ، شیخ الجامع کی صدقات جاریہ ہیں، یہ آغا صاحب ہیں، آغا محی الدین صاحب ہیں، اس مدرسے کے علاوہ جیسے ابھی عزیز اشارہ کر رہے تھے اور بھی ان کے صدقات جاریہ ہیں، یہ صدقات جاریہ ہیں۔ نمبر 2 ولد صالح، ایسے خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، اس اولاد کو اس راہ خدا میں جو ہے نا وہ دے دیں، جو مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کرے اور اس کو دنیا میں پھیلائے، تاکہ یہ جو ہے نا آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اجر برابر قیامت تک آپ کو پہنچتا رہے۔ اور تیسری چیز علم ينتفع به، اپنے بعد علمی آثار چھوڑ جائے۔ میں تقریباً ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ شیخ صاحب کی جو تفسیر ہے یا ان کے اور موضوعات پر لکھی گئی کتابیں ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی نکتہ، وہ نکتہ برائے نکتہ نہیں ہوتا، انتہائی ناقابل تسخیر اور تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول نکات ہوتے ہیں، اور ان کو میں جان بوجھ کے بیان کرتا ہوں تاکہ اس بیان کا اجر ان کی روح کو مسلسل جو ہے نا وہ پہنچتا رہے۔ نمونہ تھے، یعنی بغیر کسی مبالغہ کے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی فیلڈ میں نا اس شعبے میں نمونہ تھے، اور ان کی زندگی اور ان کا عزم اور ان کی دوراندیشی یہ سب قابل رشک تھی۔ موضوع تھا ان کا کہ دینی مدارس کی ترقی میں ان کے رہنما اصول، سب سے
پہلی رہنمائی یا کہیں کہ کسی بھی کار خیر کو انجام دینے کے لیے یا اس کے لیے قدم اٹھانے کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز وہ خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ہم میں سب سے یعنی ایک مسلمان جو آپ کا سورہ بقرہ کا آغاز، بلکہ مسلمان نہیں بلکہ تمام آسمانی ادیان کا طرئی امتیاز یہ ہے باقی منکرین خدا کے مقابلے میں کہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے، جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آ سکتی لیکن وہ ہیں۔ غیب پر ایمان، غیب پر ایمان کی جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جو ذات جو پردہ غیب میں ہے اور اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی باتوں پر ہم کو اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا اعتبار ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہر مسلمان کو یہ بات بری لگے گی کہ آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہے کہ ہمیں خدا کی بات پر اعتبار نہیں ہے، رسول کی بات پر اعتبار نہیں ہے، امام کی بات پر اعتبار نہیں ہے، ہم پھر کس طرح کے مسلمان یا کس طرح کے مومن ہے؟ ظاہر ہے پھر یہ ہمیں وہ عمل بتائے گا، ہمیں عمل بتائے گا کہ ہم خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ کل ایک پنڈی میں ایک نکاح کا پروگرام تھا، ادھر بھی میں نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ یہ جو نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت پڑھتے ہیں، ظاہر ہے پڑھنے والوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن سامعین میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کم از کم اکثر کو پتہ نہیں ہوتا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وہ شادی کرو، اپنے بچوں کی شادی کرو، بچوں کا لفظ نہیں ہے سادہ بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی شادی کرو، اگر یہ فقیر ہیں، نادار ہیں، بے روزگار ہیں، نوکری نہیں ملتی، شادی کے نتیجے میں ان کو نوکری مل جائے گی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ احادیث بھی ہیں، یا رسول اللہ غریب ہوں، بے روزگار ہوں، کہا کہ جا کے شادی کرو، ہے نا، اس مضمون کی روایت ہیں، وہ شادی کرو۔ غیب پر ایمان لانا۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا، جس کو خدا رسول اور امام کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے نہ خدا کی بات قابل ہضم ہے، نہ رسول کی بات قابل ہضم ہے، نہ امیر المومنین کی بات قابل ہضم ہے۔ یہ بات کتنے لوگ اس کو ہضم کر سکتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، تم اگر فقیر ہو، نادار ہو، املاق فخر کو کہتے ہیں، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اگر تم غریب ہو تو صدقہ دے کے خدا سے تجارت شروع کر دو۔ صدقہ میں جو ہے اس میں سے کچھ دینا پڑتا ہے نا، یہ وہی آدمی اس کو ہضم کر سکتا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو اور اس غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے وعدے پر بھی اس کو وہ بھروسہ ہو۔ یہ شیخ صاحب کی زندگی کا سب سے قیمتی جو سرمایہ تھا نا، وہ خدا کی ذات پر بھروسہ تھا۔ قریب سے جنہوں نے دیکھا ہے، قریب سے بریگیڈیئر غلام علی صاحب جو آج کل اسوا کالج اسلام آباد کے پرنسپل ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پنڈی میں کوئی عسکری پتہ نہیں سیمنٹ میں اچھی خاصی، آپ کو پتہ ہے ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو حکومت کیا تنخواہ دیتی ہے؟ جب حاضر سروس ہو تو شاید اتنی نہیں ہوتی جتنے بعد میں جو ہے نا ہوتی ہے۔ جی اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی، شیخ صاحب نے انہیں کہا کہ چھوڑیں اس کو، ہم کالج بنا رہے ہیں، اس کے آپ پرنسپل بن جائیں، کام شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب سٹارٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے ہیں؟ کہا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس شخص نے ہم سب سے زیادہ ان کو خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے
اور اس پر استفادہ کو اپنی آنکھوں سے جس نے دیکھا ہے وہ بریگیڈیئر غلام علی ہے جو ہمیں بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کالج اس کا آج کل وہ کیا معیار ہے. اور جب علماء کا طلباء کا ایک اجتماع ہوتا تھا ایک بات کرتے تھے, اس سے ملتی جلتی بات میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی. نجف میں ایک مدرسہ بروجردی بزرگ ہے, اس میں میرا کمرہ تھا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نماز مغربین اس میں پڑھاتے تھے. ہمارے سے کچھ پہلے وہاں زیلو کہتے ہیں, یہ کارپیٹ یا قالین نہیں, ایک اور زیلو بچھاتے تھے اور ادھر آ کے نماز پڑھاتے تھے. مسجد شیخ انصاری جس کو مسجد پتہ نہیں ترک بھی کہا جاتا ہے, وہاں وہ ظہر سے پہلے درس خارج دیتے تھے. درس خارج میں ان کے درس خارج میں تو نہیں جاتا تھا, ان کے درس خارج کے ایک استاد کے پاس ہم درس پڑھتے تھے, سطح کی کوئی کتاب, اس لیے ہم 15-20 منٹ پہلے پہنچ جاتے تھے, ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا, پہلے پہنچ جاتے تھے, ان کی گفتگو بھی سنتے تھے اور پھر اس کے فوراً بعد اسی مسجد میں بیٹھ کے ان کے شاگرد سے ہم اپنا وہ کتابی درس لیتے تھے. نجف میں جمعرات کو بھی چھٹی ہوتی تھی اور بدھ کو بھی چھٹی ہوتی تھی. ابھی پتہ نہیں دونوں دن چھٹی ہوتی ہے یا صرف جمعہ کو ہوتی ہے. جمعرات اور جمعہ ہر بدھ کو وہ ایک مختصر درس اخلاق دیتے تھے, مختصر درس اخلاق. ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے درس کے دوران اس کے بعد کوئی آ کے ایک نابالغ بچہ آ کے کہے یہ مسجد شیخ انصاری, اس کے مین بیڈ کے باہر دائیں بائیں وہ ایک شیر جو ہے نا وہ پاؤں پھیلائے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے نا کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ایسی بچہ فضول کہتا ہے, ہاں چلو بھائی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کو یہ خدشہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ سچ کہتا ہو اور ہم باہر جائیں تو ہمیں کوئی نقصان پہنچائے. کہنے لگے کہ اس ایک بچے کی بات پر جتنا ہم کو اعتبار ہے اتنا خدا کے وعدوں پر ہم کو اعتبار نہیں ہے. یہ کام مت کرو اس کی یہ سزا ہے, وہ کام مت کرو اس کی یہ سزا ہے. جی آب و ہوا کی طرح فراوانی سے بہت سارے غلط کام کرتے ہیں, متوجہ بھی نہیں ہو کہ یہ کام ہم نے وہ کیا ہے. پہلی چیز جو ہے نا ان کی خدا کی ذات پر بھروسہ ہے. دوسری چیز جو کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے آپ کہیں سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے, مین شرط ہے اور اس کے بغیر اس ادارے کی کامیابی ممکن نہیں ہے, اور وہ ہے کہ مدیریت لائق کے پاس ہو. مدیریت لائق کے پاس ہو. اس کے لیے لائق مدیر کی تشخیص یہ پہلا مرحلہ ہے. انہوں نے جتنے بھی مدارس بنائے ہیں, ایک تو ان کی سوچ منطق یا طرز تفکر یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں سے بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ زمینیں دینے کے لیے تیار ہیں, اور میرے معلومات کے مطابق پاکستان یا کم از کم پنجاب کے مومنین جتنا بھروسہ شیخ صاحب پر کرتے تھے, بھئی ان کو پتہ تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یہاں مدرسہ بھی بنا سکے گا اور اس کو کامیابی سے چلائے گا بھی. ان کی دیانت پر بھی ان کو اعتبار تھا, ان کی حکمت عملی پر بھی ان کو اعتبار تھا. ابھی اس دن یہ آپ کے گجرات مجلس پڑھنے گیا تھا, راستے میں ہم رکے, ہمارے ساتھ ایک گارڈ تھا, کہا کہ یہ ہمارے عزیز کا گھر ہے, چائے راستے میں پیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پتہ نہیں 15 کنال زمین ہے یا پتہ نہیں 20 کنال, ان میں سے 5 جو ہے امام بارگاہ کے لیے, باقی جو ہے نا وہ ہم دینا چاہتے ہیں. شیخ صاحب تو ابھی نہیں ہے, شیخ صاحب کی جگہ پھر میں نے کہا کہ شیخ صاحب کے صاحبزادے ہیں. الحمدللہ اسی طرح ان کی مشن کو انہوں نے وہ جاری رکھا ہوا ہے. یعنی مومنین کے حلقوں میں اس تأثر کا بیٹھ جانا
کہ یہاں یہی مدرسہ بنا سکتے ہیں اور یہی اس کو کامیابی سے چلا سکتے ہیں، اتنے لوگوں کو اعتماد میں لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جب تک خدا کی طرف سے توفیق حاصل نہ ہو۔ لائق مدیر کی تشخیص کی یہ لائق ہے دونوں میدانوں میں لیاقت۔ ایک یہ کہ یہ ایک مدرس ہے، ایک پرنسپل کو جہاں اس کی مدیریت آتی ہو وہاں ایک ٹاپ کا مدرس بھی ہونا چاہیے، اس کو مدرس بھی ہو اور مدیر بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے تعلیمی اداروں میں ایجوکیشن ایک الگ موضوع ہے، اس پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ ایجوکیشن جی، وہ سائنس، فزکس، میتھ، اردو، انگلش یہ مضامین ہے نا بھئی، وہ کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھانا چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارے اداروں میں یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں، یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں۔ ادھر پتہ نہیں آپ کے چکوال کے اسوا کالج میں ہے یا نہیں ہے، اسلام آباد کا جو اسوا کالج ہے اس میں شیخ صاحب نے بتایا ایران سے ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ادھر جو ہے نا وہ روان شناسی، یہ نفسیات کو فارسی میں روان شناسی کہتے ہیں، کہا کہ ہاں وہ روان شناسی یا نفسیات پڑھانے کا شعبہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، وہ ہنس پڑے، کہا یہ کیا کالج ہے جہاں پر جو روان شناسی جو ہے نا وہ نفسیات کا وہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے مدارس میں یہ ہے ہی نہیں۔ قم میں ابھی شاید یہ کچھ سلسلہ جو ہے نا وہ تربیت مدرس کے نام سے کچھ کلاسیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ یہاں الگ سے مضامین ہیں پاکستان کے اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، اور جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہمارے مدارس میں یہ ہے کہ جو مدیر ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کا ماہر نہیں ہوتا، نحو کا ماہر ہوتا ہے، صرف کا ماہر ہوتا ہے، عقائد کے بھی شرح تجرید پتہ نہیں وہ منظومہ سبزواری بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، باضابطہ طور پر اس نے اس مضمون کو نہیں پڑھا۔ یہ خداداد چیز ہے، کچھ لوگوں میں فطری طور پر یہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن باضابطہ طور پر یہ مضمون پڑھایا جائے اور فارغ التحصیل جہاں بھی کوئی مدرسہ بنائی جائے اپنے ان سابقہ معلومات کی روشنی میں مدرسے کو آگے بڑھائے، یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ ہونے کے باوجود ہم ان کے جو ہے نا وہ تشخیص کی اس صلاحیت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جہاں بھی انہوں نے کوئی مدرسہ بنایا سب سے پہلے جو بھی زمین دیتا تھا اس کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو میرا کام آپ کو قابل اعتماد، امین اور باصلاحیت مدرس دینا ہے، اس کو پالنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے مدرسہ بناؤ، میرا کام صرف آپ کو استاد دینا ہے، مدیر دینا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے پالنا ہے۔ اور مدیر بھی ایسا دیتے تھے جو اس علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے جس میں وہ صلاحیت موجود ہو۔ یہ آغا صاحب نے اگر آپ لوگوں کے اعتماد میں نہ لیا ہوتا، جی ان میں صلاحیت ہے، ان بات کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کو قائل کرنے کی صلاحیت ہے، جی علاقے کے مومنین کو اعتماد میں لینا، چاہے وہ چنیوٹ کے مولانا غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، آپ ہوں، یا اور جہاں جہاں بھی مدارس ہیں، کامیابی کا راز یہ ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں باصلاحیت مدیر کی تشخیص، یعنی علمی اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہو اور ادارہ کو چلانے کی اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو۔ یہ دونوں باتیں الحمدللہ ان میں موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کے بنائے ہوئے مدارس سے الحمدللہ کامیابی سے چل رہے ہیں۔ دوسری بات جو ان کے حوالے سے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ روایات بھی ہے، میرا خواہ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، لیس منا من ترک دنیاہ لآخرتہ ولیس منا من ترک آخرتہ بدنیاہ، جو اپنے دنیا کی خاطر
آخرت کو ترک کر دے اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آخرت کی خاطر دنیا کو جو ترک کر دے اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو شانہ باشانہ چلنا چاہیے۔ امیر المومنین دنیا کی مذمت میں بہت مشہور ہیں، نہج البلاغہ دنیا کی مذمت سے بھرا پڑا ہے۔ اسی نہج البلاغہ کے اندر چلو مذمت زیادہ ہے تو تعریف بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا ہے ہر حالت میں قابل مذمت نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے معبد متجر اولیائہ، یہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہمسر اولاد، پیسہ، یہ ساری چیزیں بری ہیں۔ ان کا برا ہونا یا اچھا ہونا نسبی ہے، نسبی۔ ایک نگاہ سے اس دنیا اور مال دنیا کو دیکھو یہ قابل مذمت ہے، ایک نگاہ سے دیکھو یہی دنیا قابل تعریف ہے۔ یہ دنیا اور مال دنیا کبھی وبال جان ثابت وہ ہوتا ہے، اور کبھی سیدھا اسی مال دنیا کے نتیجے میں اللہ آپ کو جنت کا ٹکٹ تھما دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اس کے نمونے ابھی آپ کے سامنے میں بیان نہیں کروں گا، لیکن معصوم نے، ایک شخص آیا تھا امیر المومنین کے پاس گیلا شکایت لے کے کہ یہ میرے بھائی نے شاید کسی مولانا صاحب سے وہ کی ہے، تقریر سنی ہے، وہ ترک دنیا کے مذمت میں وہ سب اپنا کاروبار، دکانداری، جو بھی کام تھا وہ چھوڑ کے وہ 24 گھنٹے وہ اپنا مسجد میں گزارتا ہے، آپ اس کو کوئی سمجھائیں۔ امیر المومنین نے اس کو بلایا اور بلا کے سمجھایا، بھائی تمہارے بارے میں یہ شکایت سن رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مولا آپ مجھے جو ہے نا وہ ترک دنیا پر میری جو ہے نا وہ مجھے میری سرزنش کرے سمجھا رہے ہیں۔ آپ اپنے لباس کو تو دیکھیں، آپ اپنے دسترخوان کو تو دیکھیں، آپ کیا کھا رہے ہیں اور آپ کیا پہن رہے ہیں۔ وہاں آپ نے اس کو جواب دیا تھا کہ میں مسلمانوں کا امام عادل ہوں، مجھے خدا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ میرا طرز زندگی ایسا ہو جو معاشرت کے سب سے غریب آدمی کا طرز زندگی ہوتا ہے۔ تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے، نہ تم میری طرح نہ جویں کھا سکتے ہو، نہ میری طرح تم لباس۔ لیکن یہ جملہ ہے اعینونی بورع و اجتہاد، ورع پرہیزگاری اور عملی جد و جہد کے ذریعے اپنے امام کی مدد کرو، اپنے امام کی مدد کرو۔ اسی چیز کو شیخ صاحب نے اپنے نظر میں رکھا کہ دین و دنیا، یعنی کوشش ان کی یہ تھی کہ جو دینی طلباء ہیں وہ ان کی خودی بھی محفوظ رہے، کسی کے وہ نیازمند نہ ہوں، اور جو اس کا کسی مدرسے سے وابستگی کا جو اصل مقصد ہے وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہو کے ان کو آگے پھیلانا، یہ کام بھی ہو اور یہ کام بھی ہو۔ اور اسی لیے دونوں میدانوں میں انہوں نے کام کیا۔ جو کام کیے گزشتہ ہمارے اور معاصر علماء کرام، ان کے ذہن میں بھی جو منصوبے نہیں آئے تھے، ان منصوبوں پر کامیابی سے عمل کر کے دکھایا ہے، کامیابی سے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ اسکردو کا کالج، یہاں کا کالج، اسلام آباد کا کالج، ہسپتال، یہ بات بتانے کی ہے سب لوگوں کو، اور خصوصاً جو ہے نا ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں۔ سکردو کے اندر انڈیا بارڈر سے جو بے دخل ہوئے تھے، جن کے گھر گرا دیے گئے تھے، ان کو سنبھالنا حکومت کا کام تھا۔ 200 کے غریب، پتہ نہیں مدینہ اہل البیت کے نام سے پوری کالونی بنا دی ہے، 200 گھرانوں کو مفت میں مکان جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ روٹی پلانٹ، پتہ نہیں پلانٹ مشین کہاں سے انہوں نے منگوائی ہے، مفت میں روٹی مل رہی ہے ان کو 200
حکومت کو خصوصاً ہمارے ان کی ذمہ داری تھی نا، انڈیا بارڈر سے جو بیچارے بے گھر ہو کے آئے تھے ان کا کام حکومت کو جو ان کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن اس واجب کفائی کو شیخ صاحب نے انجام دیا ہے۔ یہ کسی کے وہم خیال میں بھی جو ہے نہیں آ سکتا۔ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ اچھا اس کا صلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو شیڈول 4 میں جو ہے نا وہ ڈال دیا جاتا ہے، اکاؤنٹ اس بندے خدا کے منجمد کیے جاتے ہیں۔ جو ہسپتال بناتا ہے، جو بارڈر ایریا سے بے گھر ہونے والوں کو کالونی بنا کے مفت روٹی فراہم کرتا ہے، اس کا بھائی بینک اکاؤنٹ بند کر دو، نہ ان ہسپتال کے ڈاکٹروں کو تنخواہ ملے، نہ ان بیچارے یتیموں کو بے گھر لوگوں کو کھانا ملے۔ جی اسی لیے اور ابتدا سے انہوں نے کوشش کی کہ یعنی مومنین اور خصوصاً طلباء خدا کی ذات پر بھروسہ بات کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے خدا کی معرفت۔ اس موضوع پر میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی نے قلم اٹھایا ہو خدا کو ثابت کرنے کے لیے نا۔ اردو میں بھی ان کی کتاب ہے مارکسزم کے بارے میں، اور عربی میں بھی، عربی میں سکولوں میں پڑھانے کے لیے انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے کہ جس میں وہ الحاد کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے، ثابت کیا ہے۔ اس کے 2 کتابیں، ایک وہ تجلی کے نام سے آثار قدرت سے استفادہ کر کے خدا کو ثابت کرنے کا طریقہ، اور وہ کائنات کے اندر قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں، وہ بھی کہ 3 کتابیں کم از کم جو میرے علم میں ہیں وہ اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی معرفت کے بارے میں، اس سوچ کی نفی کے بارے میں جو یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات صرف قابل مشاہدہ چیزوں میں محسوس ہے، جو چیز نادیدہ ہے ہم کو نظر نہیں آتی وہ اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے اس سوچ کی تردید کی ہے انہوں نے یہ کام کر کے۔ پھر قرآن کی جو ہے نا وہ خدمات ہیں۔ میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے ان کو بھی کافی جلدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمدست میں دعا ہیں، وہ مجھ سے خواہش کرتے تھے، اب جہاں بھی جاتے ہیں کہ جہاں دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات یا امید ہوتی ہے، ادھر آپ کہتے ہیں مکہ بھی جاتے ہیں، زیارات کے لیے بھی جاتے ہیں، جہاں بھی آپ جائیں یہ دعا کریں کہ یہ جو میں نے قرآن کی کوئی معمولی خدمت کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی تمام خدمات، خصوصاً قرآن کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، جو مطالعہ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ جب وہ ترجمہ قرآن انہوں نے شروع کیا، ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر صاحب تھے، مرحوم ہو گئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ صاحب اس شیخ صاحب جو ترجمہ قرآن لکھنے لگے ہیں، اس سے پہلے مولانا فرمان کا ترجمہ ہے، مولانا مقبول کا ترجمہ ہے، فلان کا نقن صاحب کا ترجمہ ہے، یہ اپنے ترجمے میں ایسا کیا لکھیں گے جو ان ترجموں میں نہیں ہے؟ ترجمہ کے چھپ کے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، قوم کو اس تفسیر کی یا اس ترجمہ کی ضرورت تھی، اس میں ایسی روش یا ایسے مطالب یا وہ ہے موضوع، جیسے جدید علوم کے بارے میں، سائنسی معلومات کے بارے میں جو معلومات یہ دیتے ہیں اپنی تفسیر الکوثر میں، باقی جو تفاسیر ہیں کم از کم بر صغیر کی ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو، خصوصاً قرآن کی خدمت کا جو عمل ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔